نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 25واں پارہ سورۃ الزخرف رکوع نمبر 4 کی آیت نمبر 1 2 3 4 تلاوت کی گئی ہیں اور سورت کی آیت نمبر 36 37 38 اور 39 تلاوت کی گئی. آج کے سبق کا عنوان موضوع ہے قرآن مجید فرقان حمید سے اعراض کا نتیجہ، قرآن سے منہ پھیرنے کا نتیجہ. فرما ومن یعش عن ذکر الرحمن، وہ لوگ جو اعراض کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں اللہ رب العزت کے ذکر سے. ذکر کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو یاد الہی، نماز بھی ذکر ہے، قرآن کی تلاوت، دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے. تو یہاں قرینے سے یہ بات واضح ہے کہ اس سے آج کے ذکر سے آیت میں مراد قرآن سے ہے کہ جو قرآن کی تعلیم سے اپنے منہ کو پھیر لیتے ہیں، قرآن کو پس پش ڈالتے ہیں. فرما نقیض لہ شیطان، ہم اس پر شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں. فہو لہ قرین، اور وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کے لیے دو چیزیں انسان کے ساتھ مقرر کی، فرشتے بھی اور شیطان بھی. فرما دونوں چھیڑ چھاڑ کرتے رہتی. فرشتے کی چھیڑ چھاڑ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل کے اندر نیکی کا خیال پیدا ہوتا ہے، یار نماز پڑھ لیں، یار تھوڑی سی تلاوت کر لیں، یار تھوڑی سی تسبیحات کر لیں، یار کچھ اللہ کے راستے میں بھی صدقہ خیرات کر لیں. یہ جو دل میں خیال آتا ہے یہ فرشتے کے دل پہ ٹھونکا مارنے کی وجہ سے آتا ہے. اور یوں یعنی جب وہ دل پہ کرتا ہے تو دل میں نیکی کا خیال آتا ہے، کیونکہ فرشتہ ایک نورانی مخلوق ہے اور انسان کے دل پر شیطان کو بھی مسلط کیا ہوا ہے. یہ جو آتا ہے چھوڑ یار پھر پڑھ لیں گے، یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے. ہاں جی درس شروع ہو گیا، چل یار جلدی جانا ہے بس نکلو. ہاں جی یہ کس کا بولو بھائی؟ شیطان کا. حدیث شریف میں ایک بات ذہن میں رکھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ان کی ایسی بھی ہے جس میں ایک صحابی سے جو ایک روایت ہے اس میں وہ درج کی ہوئی ہے. اس میں یہ بھی ہے ایک موقع پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو واعظ فرمایا اور دو ٹوک بات فرمائی کہ جو اہل علم اپنا علم جاہل لوگوں کے پاس نہیں لے جاتے، ان کو تعلیم نہیں دیتے، ان کو قرآن و حدیث نہیں سکھاتے، فرمایا میں دنیا میں ان کے لیے سزا مقرر کروں. اور فرمایا کہ وہ جاہل لوگ جن کے قریب اہل علم لوگ رہتے ہوں اور پھر وہ ان سے علم حاصل نہیں کرتے، میں ان کے لیے دنیا میں سزا مقرر کروں، آخرت کی سزا تو ہے ہی ہے. یہ خاص طور پہ مجھے اور آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جہاں علم کے حلقے ہوں، سیکھنے سکھانے کے حلقے ہوں، اگر ہم اہل علم میں سے نہیں ہیں تو ہم پر خود لازم ہے کہ ہم وہاں سے علم حاصل کریں، علم حاصل کریں، علم حاصل کریں، ورنہ قیامت والے دن اس کی سزا ہوگی. اور اہل علم پر لازم ہے کہ جاہل لوگوں تک علم پہنچائے، جہالت کو دور کرے. خاص طور پہ اس علاقے میں بستی تھی اشعر حضرات قبیلے کی، جن کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں.
یہ لوگ قرآن کو بہت خوب پڑھتے تھے، بہترین قرآن کو جانتے تھے، تو لوگوں نے بات کہی کہ یہ حضور نے قبیلہ اشر کے لیے بات کہی، یہی لوگ اہل علم ہیں۔ تو ان تک پہنچتے پہنچتے یہ بات ذہن میں رکھے، ان کے مرد و زن بہت بہترین قرآن پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمارے بارے میں فرمایا؟ حضور نے فرمایا تم صحیح سمجھو، تمہارے بارے میں ہی فرمایا، تمہارے بارے میں ہی فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا حضور 1 سال کی ہمیں مہلت، 1 سال کے اندر عورتوں نے عورتوں میں، مردوں نے مردوں میں اتنی محنت کی کہ اس علاقے میں سارے بہترین قرآن پڑھنے والے بنے۔ ہاں جی، تو یہ میرے اور آپ پر بھی لازم ہے۔ ہاں جی، بھاگنے والے کو کوئی نہیں پکڑتا، جو بھاگے وہ بھاگے، لیکن بھاگنے والے کو بھی سوچنا چاہیے اپنا ہی نقصان ہے۔ تو اللہ رب العزت بہرحال فرماتے ہیں ہم ایسے شخص کا ساتھی شیطان بنا دیتے، فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، تو شیطان کا کام کیا ہے؟ سیدھے راستے سے روکنا، حلال کمانے سے روکنا، حرام کی طرف لگانا، نیکی سے روکنا، گناہ کی طرف لگانا، ہاں جی، امن سے روکنا، فساد کی طرف لگانا، قتل و غارت کی طرف لگانا، صلح سے روکنا، انا پیدا کرنا، میں جا کر صلح کروں، اس کی اوقات ہی کیا ہے؟ وہ مجھ سے چھوٹا ہے، ہاں جی، بس کوئی نہ کوئی انا والی بات دل میں لانا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک تو یہ ہے سیدھے راستے سے روکنا، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، پھر ظلم یہ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھنا کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، سیدھے راستے پر۔ آج بھی جتنے بدعتی لوگ ہیں، خاص طور پر ہم میں بھی، یہ کل 40واں ساتہ کرنے والے یا وہ کام جو شریعت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، نعوذ باللہ بڑا دھڑلے سے کرتے ہیں، حتیٰ کے ساتھ اصال ثواب کا نام لیتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں رسم کل، سارے بولو رسم کل۔ تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رسمیں مٹانے کے لیے آیا ہوں، ایک چیز حضور مٹانے کے لیے آئے، اور حضور کا ہی نام لے کر حضور کی محبت کا دعویٰ کر اسی رسم کو اپنا بھی رہے ہوتے ہیں اور ثواب بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ کوئی کسی کو گالی بھی دے اور ساتھ اس کو کہے یار تم نے مجھے دعا نہیں دی۔ اب بتاؤ، آپ کسی کو گالی دے، وہ جواب دعا دے گا، تھپڑ مارے گا، جب آپ رسم کریں گے تو اللہ آپ کی چھتوڑ کرے گا، آپ کو ثواب نہیں دے گا۔ بولو آپ کو ثواب، لیکن ظلم یہ اصال ثواب کا نام اوپر لیا جاتا ہے، اصال ثواب کے لیے بھائی رسم پر استغفار کرنا چاہیے۔ ہم نے غلط کام کیا، ایک کام غلط، ایک اوپر سے ثواب کا نام، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ ثواب نیکی پر ملتا ہے، ثواب سنت کو زندہ کرنے پر ملتا ہے، نبی کے طریقے پر ثواب ملتا ہے، رسم پر ثواب نہیں ملتا، رسم پر بدعت پر چھتروڑ ہوتی ہے۔ تو یہاں دیکھو میں اور آپ بھی غلط پر کہتے ہیں ہم سیدھے راستے پہ۔ پھر دوسری بات، جو روکے، جو منع کرے، اس کو وہابی کا طعنہ دے کر، حالانکہ وہابی ہونا تو اچھی بات ہے، اللہ کا نام ہے وہاب، خدا پرست ہونا تو اچھی بات ہے، لیکن یہاں خدا پرست مراد نہیں لیا جاتا، نعوذ باللہ مراد لیا جاتا ہے نبی کا گستاخ۔ یہ بھی میں اور آپ ذہنوں میں رکھیں، وہابی کا مطلب وہ کہتے ہیں نبی کا گستاخ، بولو نبی کا، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، نعوذ باللہ، یہ تہمت ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ سمجھتے ہیں، حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ یہ لوگ جب ہمارے پاس پہنچے، قیامت والے دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے تو فرمایا کیا ہوگا؟ قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین، اس وقت کہیں گے ہائے افسوس، شیطان اور ہمارے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، یعنی کبھی اس کو متھے لگایا ہی نہ ہوتا۔ فبئس القرین، کتنا برا ساتھی ہے کہ آج تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ آج میں اور آپ ایک مرتبہ کہہ دینا ہائے افسوس ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، معافی مل جائے گی، لیکن اس دن معافی نہیں ملی۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بندہ کہے گا یا لیتنی، ہائے افسوس
یہ کتنا برا ساتھی ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کا یہ کہنا کچھ کام نہیں آئے گا، وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، آج ان کو یہ جملہ نفع نہیں دے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں جی، اور کیا ہوگا؟ فرما اِذ ظَلَمْتُمْ، انہوں نے دنیا میں ہماری نافرمانی کا کر ظلم کیا ہے، اور انکم فی العذاب مشترکون، آج شیطان اور شیطانی کام کرنے والے، شیطان شیطانوں کے پیروکار، شیطان شیطانوں کو ساتھی بنانے والے، فرما ایک ہی عذاب میں جمع ہو، دونوں کے ایک طرح کا عذاب ہوگا، دونوں کو ایک طرح کا عذاب ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست دوست کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی شیطان سے دوستی لگائیں گے تو نعوذ باللہ جہنم میں پھر اس کے ساتھ ہی جلیں گے، اس لیے شیطان سے دشمنی کرنی۔ ہمارا بھی رویہ عجیب ہے، دو رنگی، شیطان پر لعنت بھی کر رہے ہوتے ہیں، شیطانی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور یاد رکھنا اس وقت شیطان خوش ہو رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے لعنت کی تسبیحاں پڑھتے رہے، ٹینشن نہیں ہے، کام وہ کر جو میں کہہ رہا ہوں، بات آپ ذہن میں رکھیں، وہ کہتا بھیجتا رہے لعنت۔ ہاں جی، اس طرح آپ دیکھیں 2 نمبر چیز بیچنے والا وہ کہتا ہے 2 نمبر چیز بیچنے اور لینے والے سب کو گالیاں دو، لیکن لیتے رہو، کھاتے یہی رہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق تب پڑتا ہے جب برا بھی کہو اور بچو بھی۔ تو شیطان بھی کہتا ہے لعنت بھی بھیجو اور میرے راستے کو چھوڑو، پھر مجھے فرق پڑتا ہے، پھر فرق پڑتا ہے۔ باقی اعوذ باللہ بھی پڑھتا رہے اور گناہ بھی کرتا رہے، اس سے شیطان کہتا کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جماعت بڑھتی رہتی ہے۔ وہ جب قیامت والے دن جہنم میں ساتھ چلے گا، اس وقت تو خود اعوذ باللہ پر بھی اعوذ باللہ ہی پڑھتا رہے۔ ہاں جی، تو اس لیے میں اور آپ بھی ذرا آنکھیں کھول کر، ذرا سوچ سمجھ کر اپنا ساتھی بھی بنائے، ہاں جی اپنے دوست بھی بنائے، کل قیامت والے دن انہی دوستوں کے ساتھ معاملہ بھی ہونا ہے۔ اچھا ہوگا تو ہمیں انشاءاللہ جنت میں لے جائے گا، برا ہوگا تو تباہی اور بربادی میں لے جائے گا۔ دیکھو ہم صحابی نہیں بن سکتے، کوئی امتی نبی نہیں بن سکتا، آج کوئی صحابی تابعی تبع تابعی نہیں بن سکتا، لیکن جنت میں ان کے ساتھ جا سکتا ہے، جنت میں ان کے ساتھ جا سکتا ہے، جنت میں ان کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، جنت میں ساتھ ہو۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں 2 بہنیں 3 آگے اس طرح فرمایا ان کی اچھی طرح پرورش کرے، تربیت کرے، پھر ان کی شادی کر دے، جنت میں یوں میرے ساتھ ہو، جنت میں ساتھ جا سکتا ہے، نبی بن نہیں سکتا، نبی کی اتباع میں نبی کے قدموں میں پہنچ سکتا ہے، صحابہ کرام کی اتباع میں صحابہ کے قدموں میں پہنچ سکتا ہے، تابعین تبع تابعین کی اتباع میں ان کے قدموں میں پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ ہر شخص کر سکتا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مبارک دن جمعۃ المبارک، عظیم دن، بڑی عظمت والا دن۔ ہاں جی، فرمایا یہ تو ایک لوگوں مسلمانوں کی عید ہوتی ہے، عید کی طرح اجتماع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعائیں قبول ہونے کی اس میں گھڑیاں ہوتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور نے خود کثرت سے درود شریف جمعے والے دن پڑھنے کا ارشاد فرمایا، اور اس پر شفاعت کا فرمایا کہ جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ حضور کی شفاعت ہمارے لیے جنت کا ٹکٹ ہے۔ ایک مرتبہ سب پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، سورۃ کہف کی تلاوت کریں۔ جن مسائل سے میں اور آپ 2 4 ہیں، کسی مولوی کسی پیر کے پاس اس کا حل نہیں، کسی سیاستدان اور لیڈر کے پاس حل نہیں ہے، اس کا حل اللہ اور اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا، وہ اعمال ہے۔ اچھے اعمال کرو گے اچھا نتیجہ آئے گا، اچھے اعمال آسمان کی طرف جائیں گے، اچھے فیصلے ہوں گے، برے اعمال کرو گے برا نتیجہ ہوگا، برے اعمال کرو گے رحمت کے دروازے بند ہو جائیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال دی، کیا دیے بولو بھائی؟ صحابہ کو وظیفے نہیں سکھائے، صحابہ کو قدم قدم پر دعائیں سکھائی ہیں اور اعمال کی تلقین فرمائی۔ اب دیکھو فرمایا کوئی مشکل مصیبت آ جائے، تنگی آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھو، نماز کا فرمایا۔ کس کا فرمایا بولو؟ نماز کا۔ فرمایا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو،
اور نماز کے ذریعے مانگو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. لیکن افسوس افسوس افسوس، ہم حضور کے بتائے ہوئے اعمال کی طرف نہیں جاتے، مولوی اور پیروں کے بتائے ہوئے وظیفوں کی طرف آگے. اور آپ دیکھو پھر ہمارا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے بڑے وظیفے کیے تھے، کچھ نہیں بنے. ہاں جی، اب وہ کوئی نہ کوئی کیڑا نکال کر پھر لگا دیتے. بھائی ان کے وظیفے چھوڑو، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکام پر چلو، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے. سارے بولو فائدہ ہی. اب اللہ سے مانگو، ملے تب بھی ٹھیک ہے، نہ ملے دعا تمہاری رد نہیں ہوئی. اگر دعا صحیح ہے، کھانا حلال کا ہے، قیامت والے اس کا نتیجہ مل جائے، اس کا جواب بدلہ مل جائے، رد نہیں ہوئی. اس لیے سورۃ کہف کی تلاوت کریں. ہاں جی ماشاءاللہ اللہ نے فرصت دی ہو، ہر جمعے صلاۃ و تسبیح پڑھے. وہاں بھی ہم نے اس کو رمضان کے ساتھ خاص کر لیا. کس کے ساتھ کر لیا؟ حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں رمضان کے مہینے کا ذکر کہیں نہیں آتا. یہ فرمایا چاچا، وہ بھی چاچا کو ارشاد فرمایا تھا حضرت عباس کو، ہو سکے ہر روز پڑھو، نہیں تو ہر ہفتے پڑھو، جمعے والے دن پڑھو، یوں ارشاد فرمایا. لیکن ہم نے ہر عمل میں اپنی رائے بیچ میں داخل کر دی. سارے بولو کس نے؟ دین. جو چیز مقرر ہے اس کو تنگی سمجھ کے چھوڑ دی، اور جہاں آسانی ہے وہاں پر طور پہ تنگیاں کھڑی کر. ہے جی، تو اس لیے بہرحال کثرت سے درود شریف پڑھے. جمعے کی نیت سے غسل کرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مسواک کا استعمال کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا. قبرستان میں جائیں، وہاں پہلے تو اپنے لیے عبرت حاصل کریں. اس لیے چوڑے ہو کے نہ جائیں کہ میں اس کو کچھ پڑھنے جا رہا ہوں. ہاں ذرا جھکتے ہوئے جائیں، اللہ کے سامنے روتے ہوئے جائیں، سوچتے ہوئے جائیں کہ اس گڑھے میں نے بھی اترنا ہے، مجھے بھی اتارا جائے گا. وہ کسی نے بڑے افسوس سے بات لکھی کہی ہے، کیا ہے جب اپنوں کے کندھوں کی ضرورت ہوتی ہے تو پرایوں نے کندھے دیے ہوتے. پرایوں نے کندھے، مرنے کے بعد کندھا کون دیتا؟ سارے بولو ہیں پرائے لوگ. وہ بھاگ بھاگ کے آگے ہو رہے ہوتے، اپنے جناب وہ دائیں بائیں ہوتی، لیکن قبر میں جلدی جلدی اتار رہے ہوتے کہ واپس ہی نہ آ جائے. اللہ رحم فرمائے. تو اس لیے بہرحال اپنی تیاری کر کے جائیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جمعے والے دن عصر کی نماز با جماعت پڑھ کے وہیں بیٹھ کر درود شریف پڑھیں. کون سا درود شریف؟ یہ لکھا ہوا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. 80 سال کی عبادت کا ثواب، 80 سال کے گناہ معاف. سبحان اللہ. اس امت کی فضیلت کی یہی تو بات ہے، عمل کم اجر زیادہ. بولو عمل کم اجر زیادہ. یہودی فجر سے لے کر زور تک محنت کرتا ہے، اجر اتنا ہی. عیسائی زور سے اثر تک، اجر یہودی کے برابر. مسلمان اثر سے مغرب تک اجر، ان دونوں سے ڈبل اجر ملتا. عمل کرتا ہے اثر سے مغرب، اجر دونوں سے ڈبل. آج یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت، نسبت سے حکم بدل جاتا ہے. یہ گھر میں آپ نے نماز پڑھی ہوتی تو زیادہ چانس یہ کہ قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلا عذر، بلا کسی وجہ کے جو گھر میں نماز پڑھتا ہے، میرا جی چاہتا اس کے گھر کو آگ لگا دو. جس گھر کو حضور جلانا چاہے وہاں نماز پڑھ کے کیسے قبول ہوگی؟ کیسے کہا جا سکتا وہ قبول ہوگی؟ وہ تو سر سے اتارنے والی بات. اور جماعت کے ساتھ حضور نے فرمایا ایک کی قبول ہو جائے ساروں کی قبول ہو جائے. آج ادھر یہ ہے. تو اس لیے اور عصر کے بعد پھر درود شریف، پھر جمعے والے دن جمعے کی نماز کے بعد ایک تسبیح سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. سارے پڑھ لو، زبان ہلا لو ماشاءاللہ. سبحان اللہ العظیم. دیکھو کتنا اجر ہے، ادھر ثواب ہے، ادھر گناہوں کی معافی اس کلمے پر کہ پڑھنے والے کے 1,00,000 گناہ معاف، اس کے والدین کے 30,000 گناہ معاف. خوش قسمت وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کا ہر فرد یہ تسبیح پڑھتا ہے. اور اپنے مرحومین کے آپ بتاؤ 10 آدمی ہیں گھر کے، اور 10 کے 30,000 سے ہو تو کتنا بن جاتا ہے؟ 3,00,000. جن کے والدین کے ہر جمعے کو گناہ معاف ہوتے ہو تو آپ بتاؤ سال میں کوئی گناہ باقی رہے گا؟ سارے بولو. اس سے بہتر کوئی سال ثواب ہے؟ اب یہ حضور کا بتایا ہوا لیکن ادھر نہیں چل رہا، مولویوں کے بتائے ہوئے پہ چلتے ہیں کہ مسجد سے جاؤ چند بچے پھال لے آؤ. ہاں جی، وہ بھی پڑھتے کوئی نہیں، بعد انہوں نے گالا بھی دیو، گالا بھی دینے. ہاں جی، مولوی صاحب کے سامنے چیز رکھوا کرنے دیکھ کے میں کھا رہے ہیں تو نہ رکھ.
تنو کنے کیا گرا، تنو کیا بلا کے لیا. ہماری بھی عجیب عادت ہے، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، مہمان کو کھانا بھی کھلا کے پھر اس کا مذاق اڑا کر وہ اپنی نیکی بھی ضائع کر دیں. مولوی صاحبان کو، طالب علموں کو بلا کے لاتے، ان کے سامنے کھانے شانے بھی رکھتے ہیں، پھر بعد میں ان کا مذاق اڑا کر وہ ضائع بھی کر لیتے اور خوش ہو رہے. ابا جی کو میں نے آج اصالے ثواب پہنچایا، وہ تیرا ثواب تو تیرے تک نہیں پہنچا، ادھر کیسے پہنچے گا؟ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله.